علیکم، میں امداد سمرو۔ بلاول بھٹو پہلے وزیر اعظم بنتے ہیں یا پہلے دولہا؟ بلاول ہاؤس میں ریس لگی ہوئی ہے، مقابلہ ہے بلاول ہاؤس میں آصف زرداری اور ان کی صاحبزادیوں کے درمیان۔ پہلے کون کامیاب ہوتا ہے؟ آصف زرداری بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے، یہ ٹاسک ان کے پاس ہے۔ بہنیں بلاول بھٹو کو دولہا بنانا چاہتی ہیں، یہ ٹاسک ان کے پاس ہے۔ میں خبر ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے بلاول ہاؤس میں، سرگرمیاں کیا ہیں، کس طرح بلاول بھٹو اتنے اپنا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، حالانکہ ابھی حکمران اتحاد کے اندر اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی سے ظاہر ہے نیا کھیل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو میں یہ خبر ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طرح بلاول نے سوات میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جی جس طرح ہم نے کراچی میں اپنا میئر بنایا اسی طرح وفاق میں اپنی حکومت بنائیں گے۔ بظاہر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ابھی تک وہ پذیرائی نہیں ملی، حالانکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل ان کو بچھا دیا گیا ہے، خود تو لمبے نہیں پے لیکن بچھا دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون دوبارہ اپنے قد کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش کہاں ہوگی؟ کس بنیاد پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے، یا وہ خود کہہ رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہ پنجاب میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے۔ بلاول ہاؤس کے اندر جب بات کریں تو وہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جی دیکھ لیجئے گا اس بار پنجاب میں بھی حکومت وہ ہوگی جس کو ہماری سپورٹ ہوگی، یا ہم وزیر اعلیٰ بنائیں گے، یا کم از کم ہمارے ووٹ کے بغیر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ وزیر اعلیٰ ہم بنائیں۔ یہ چیزیں چل رہی تھی، تو اس کے لیے پھر میں نے ادھر ادھر فون گھمانا شروع کیے۔ پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، اس سارے جو کوششیں ہیں ان پر نظر رکھنے والے لوگ، تو مجھے ایک اور خبر مل گئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خبر کی تلاش میں جا رہے ہوتے، آپ کو کوئی اور خبر مل جاتی ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے رشید راجڑ صاحب کہ جرنلسٹ خبر ڈھونڈنے کی نیت سے نکلے، اینٹ بھی اٹھائیں گے تو اس کے نیچے سے خبر نکلے گی، خبر والی نظر ہونی چاہیے۔ تو خیر اس میں تو خبر والی نظر کی بھی ضرورت نہیں تھی، اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں نے خبر ڈھونڈنے کے لیے جب فون کیا تو مجھے میرے ایک مہربان دوست نے بتایا، بلاول ہاؤس کے آس پاس ہی رہتے، ادھر ہی رہتے، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کی تو شادی نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ، آپ بتائیں گے۔ انہوں نے کہا معاملہ اس طرف چل پڑا ہوا ہے، بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے سے پہلے شادی کر سکتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنا 87 میں شادی کر لی تھی، اور 88 میں انتخابات ہو گئے تھے، اور انتخابات سے کچھ دن پہلے بلاول خود پیدا ہوئے تھے۔ تو بلاول انتخابات سے کچھ دن پہلے شادی کریں گے۔ اب یہ ٹاسک ظاہر ہے آصف زرداری صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی بلاول ہاؤس میں، کافی طویل ملاقات تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے بھائی، یہ بہنوں نے کرنا ہے، آصفہ اور بختاور نے دیکھنا ہے لڑکی۔ بلاول نے خود کہا تھا، ایک دن بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس تھی ان کی، تو ان کے اپنا انگوٹھی ان کے ہاتھ میں سونے کی وہ رنگ جو تھی، وہ دیکھ کر ہمارے کسی صحافی دوست نے کہا کہ یہ آپ کی منگنی کی انگوٹھی ہے، کسی کی محبت کی نشانی ہے؟ تو بلاول نے کہا تھا کہ نشانی ضرور ہے لیکن محبت کی نہیں، میرے نانا کی نشانی ہے، میرے نانا کی انگوٹھی ہے، بھٹو شہید کی انگوٹھی، ان کی رنگ جو ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھلا جس کو کہتے ہیں، وہ پراپر انگوٹھی نہیں، چھلا سونے کا، وہ سونے کا میں لفظ ڈھونڈ رہا تھا، رنگ چنگ، سونے کا چھلا جو ہے وہ بلاول بھٹو کی ہاتھ میں۔ تو وہ اس وقت بھی ان سے پوچھا گیا کہ اچھا پھر آپ شادی کب کریں؟ خیر آپ لوگوں کو میری شادی کی جلدی کیوں ہے؟ شادی جب وقت آئے گا کر لوں گا۔ تو پوچھا گیا جی اپنی پسند سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، شادی میں اپنی بہنوں کی مرضی سے کروں گا، اور میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میری بہنوں کو خوش رکھے گی۔ اکلوتا بھائی ہے بلاول بھٹو، آصف زرداری صاحب کی طرح، آصف زرداری صاحب بھی اکلوتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جی میری بہنیں خوش ہوں گی جس سے میں اس سے شادی کروں گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہوا ہے، آصف بختاور کی شادی ہو گئی، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، بلکہ بختاور نے تو بھی یہ تصویر فادرز ڈے پہ شیئر کی ہے اپنے دونوں بیٹوں کی۔ آصف زرداری صاحب دبئی ہیں تو ان کے ساتھ وہ ایک چھوٹے کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس بڑا جو ہے وہ صوفے پر ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بختاور کی شادی ہو گئی، بلاول سے چھوٹی ہیں وہ، بلاول سیاسی ذمہ داریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے تھے یا پھر کوئی اور معاملہ تھا، لیکن بہرحال اب ہو یہ رہا ہے کہ بلاول ہاؤس میں اب یہ بات تیزی کے ساتھ زیر بحث ہے کہ بلاول اب شادی کر لیں۔ اگر انتخابات میں پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ بلاول وزیر اعظم بن جائیں تو چھڑا وزیر اعظم اچھا نہیں لگتا،
حالانکہ واجپئی صاحب اتنے مدبر وزیر اعظم، وہ چھڑے تھے، وہ اس عمر میں بھی چھڑے تھے، سنگل تھے. تو وہ جو سنگل وزیر اعظم، جو غیر شادی شدہ وزیر اعظم اچھا نہیں لگتا، لہذا وزیر اعظم پھر خاتون اول بھی تو کسی نے بننا ہے، تو پھر خاتون اول بنانے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے پہلے خاتون لے آئیں تاکہ اس کو خاتون اول بنایا جائے. اب یہ چیزیں چل رہی ہیں. میں نے پوچھا کہ جی مطلب کون وہ خوش نصیب لڑکی ہوگی؟ بلاول، ظاہر ہے بے نظیر بھٹو کی بہو، آصف زرداری کی بہو بننا، اور اپنا وہ تو ظاہر ہے وہ ایک تو سیاسی طور پر بھی ظاہر ہے اتنا طاقتور خاندان ہے، مالی طور پر بھی. اب سر شاہ نواز بھٹو کی وراثت اپنی جو ادھر جانی تھی میر مرزا شہید کے بچوں کی طرف وہ بھی گئی، لیکن بے نظیر بھٹو کے حصے کی تو ادھر آئی ہے نا. پھر آصف زرداری صاحب کی اپنی، اپنا حاکم علی زرداری صاحب کی، اور پھر آصف زرداری صاحب نے بہت کچھ بنایا ہے. تو مطلب شاہی خاندان ایک طرح سے ہے نا، سیاسی خاندان ضرور ہے لیکن رہن سہن تو شاہانہ ہے، شاہی خاندان ہے. بے شک بلاول بھٹو یہ کہہ دیں جلسے میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے شکایت کرتے ہوئے کہ جی کراچی کے فور منصوبے کے لیے کہ کراچی میں وزیر خارجہ ہوں اور میرے گھر بھی ٹینکر کا پانی آتا ہے. تو ظاہر ہے کراچی میں یہ اپنا اس طرح کے مسائل تو ہیں. بے شک وہ بات یہ کہہ دیں، ان کے گھر لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہوگی، لیکن بھائی پھر پینے کے لیے تو کوئی اور پانی آتا ہوگا نا. تو مطلب ایک دھن دولت ہر چیز اور خوش قسمتی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اب جا کر کچھ عرصے سے ان کا خاندان کسی مصیبت میں نہیں آیا، اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ، لیکن ساتھ ساتھ خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ پھر تکلیفیں بھی آئی ہیں ساتھ اس خاندان میں. تو پھر وہ کون خاتون ہوگی وہ لڑکی، میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، کچھ اشارے ملے ہیں، لیکن جب اشارے واضح ہو جائیں گے تو پھر میں اس پر بات کروں گا. ابھی ظاہر ہے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شادی بلاول بھٹو زرداری کی کرنے کے معاملات، ایک ہوتا ہے نا کہ خاندان کے اندر بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اب بات چل پڑی ہے، تو جب بات چلتی ہے تو پھر دور تک جاتی ہے، اور پھر جب بہنیں ٹھان لے کے شادی کرانی ہے تو پھر کرا کے رہتی ہیں. تو یہ ایک جو تھی نا کہ بلاول بھٹو جو ہے، جالوں کے لیے تو ایک اچھی خبر ہوگی ظاہر ہے. مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شادی، ایک تقریب ہوئی تھی جو قریبی دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ وہ تقریب بعد میں ہوگی، پہلے جو تقریب ہوگی شادی کی وہ جلسے میں ہوگی، جالوں میں ہوگی. پھر وہاں پر ککری گراؤنڈ میں بڑا شادی کی بڑی تقریب ہوئی تھی، بہت بڑا ریسیپشن ہوا تھا، جلسہ تھا، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف زرداری وہ بیٹھے ہوئے. تو ایک طرف تو یہ معاملات ہیں. اب دوسری طرف ظاہر ہے آپ دیکھیں انتخابات کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا جو فیز ہے نا، دوسرا وہ ہے وزیر اعظم بنانے والا، یا اس خبر کا دوسرا حصہ، بلکہ پیرلل ہے، وزیر اعظم بنانے والا. اب بلاول بھٹو کی کل کی تقریر کے بعد سوشل میڈیا پر جیالوں میں بلاول بھٹو پر تنقید کرنے والوں میں اور بلاول بھٹو کی مخالفت کرنے والوں میں، مطلب سلیم صافی صاحب ہیں، انہوں نے کہا اللہ خیر ہی کرے کوئی بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے. یعنی ایسے صحافی بھی ہوتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جی آپ ذرا دیکھیں، جیسے میں نے گزارش کی کہ مطلب پنجاب میں تو ابھی پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن اس کو بدقسمتی سمجھنا کہ جو پہلے 4 بار جس پارٹی نے ملک کو سرو کیا ہے، جس پارٹی نے ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر 5ویں بار اگر وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو ووٹ کے ذریعے آتی ہے تو سو بسم اللہ. ہاں اگر کوئی 2 نمبری سے آ جائے عمران خان صاحب کی طرح تو پھر تو اس پر تنقید بھی ہوگی، جب وہ وقت تو آنے دیں پہلے. تو لیکن بہرحال اس پر اس طرح کی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جیالے بھی، انہوں نے بھی تیر کھولے ہوئے، ان کے پاس تیر ہی ہے نا، وہ تیر چلا رہے ہیں ہر کسی کے اوپر. اور پھر ظاہر اب جواب بھی آنا تھا. بلاول بھٹو نے سرعام جلسے میں وزیر اعظم کو دھمکی دی تھی. اتحادی حکومت میں وزیر اعظم کو حمایت واپس لینے سے بڑی کوئی دھمکی اور کیا ہو سکتی ہے. تو جواب آنا تھا، آیا، اور بالکل مناسب جواب آیا، جائز جواب آیا ہے. اپنے احسن اقبال صاحب پروفیسر صاحب نے ناروال میں انہوں نے جلسہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی آپ کو گلے شکوے ہیں تو اتحادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جلسوں میں بات کریں، کابینہ میں بات کریں، ملاقات کر کے بات کریں. اتفاق رائے پیدا ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلے ہوں. اور وزیر اعظم صاحب تو ہر فیصلے میں اتحادیوں کو پہلے رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون والوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم گلا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں اگنور کیا جاتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں اتحادی حکومت ہے، اتحادیوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اب بلاول بھٹو کی جو شکایت تھی اپنی جگہ وہ بھی جائز تھی. بھئی سندھ میں سیلاب کو آئے 1 سال گزر گیا، دوسرا سیلاب آنے کو ہے. وفاق نے جو کمٹمنٹس کی تھی وہ پوری نہیں کی.
جب سیلاب گزر رہا تھا تو پہلی قسط جو لوگوں کو فوری طور پر ریلیف کے لیے پہنچائی گئی تھی بینکوں کے ذریعے، وہ سندھ حکومت نے پہنچا دی تھی۔ مراد علی شاہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جو لوگوں کو ریلیف ملا ہے اس کا 80% سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے، باقی 20% انٹرنیشنل ادارے، NGOs اور وفاقی حکومت نے دیا ہے، لیکن باقی جو کمٹمنٹس فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں وہ پوری نہیں کر رہے۔ تو بلاول کی شکایت یہ بھی تھی۔ اب یہاں صرف شکایت کا معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے بلاول بھٹو سیاست کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے، الیکشن آ رہے ہیں، انتخابات کے دوران ان دونوں جماعتوں نے الگ ہونا ہے، اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی دیکھیں میں آپ کے ساتھ، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں سندھ کے لوگوں کو کہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے اتحادی حکومت میں آپ کا کیس لڑا ہے، اور پھر اگر وہ پیسے مل جاتے ہیں تو بلے بلے، نہیں ملتے تو نون لیگ کے خلاف بلاول بھٹو اور تگڑی تقریریں کریں گے۔ پیسے مل جاتے ہیں تو الیکشن کا وقت ہے، لوگوں کو ریلیف مل جائے گا، بلاول بھٹو ہر جگہ کہیں گے دیکھیں میں نے آپ کو پیسے دلوائے ہیں، الیکشن ہے نا تو انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنانے کے لیے بلاول بھٹو اینٹی نواز ووٹ کو اب اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ اپنا شکار جس طرح کہتے ہیں جال بچھا رہے ہیں، وہ سیاست میں جال ہی ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ووٹ ضائع نہ جائے، کہ ادھر ادھر نہ چلا جائے، خاموش نہ رہے، اس کو کسی طرح اس میں سے جتنا حصہ کھینچا جا سکتا ہے وہ کھینچا جائے۔ یہ ووٹ وہی تھا اینٹی نواز ووٹ، عمران خان کا ووٹ نہیں تھا بیسیکلی، وہ اینٹی نواز ووٹ ہے۔ پنجاب میں 2 ووٹ تھے کسی زمانے میں، پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو، بلکہ پورے پاکستان میں یہی تھا۔ تو وہ ووٹ پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ ووٹ پیپلز پارٹی سنبھال نہیں سکی۔ 2013 کے انتخابات میں طالبان کی دھمکیاں تھیں، انہوں نے نہیں آنے دیا تھا۔ آصف زرداری صاحب کے خلاف 30-40 سال سے جو پروپیگنڈا تھا ان کو پنجاب کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، ابھی بھی نہیں سمجھتے، تو وہ ریزن تھی۔ پارٹی کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، بینظیر شہید ہو گئی، تو جو پنجاب کا جیالہ تھا، پنجاب کا ووٹر تھا، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا رابطہ ہی نہیں ہوا، ختم ہو گیا رابطہ۔ باقی جو الیکٹیبلز تھے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان میں سے بہت سے نون لیگ میں چلے گئے، اور پھر باقی جو بچے تھے جو نون لیگ میں نہیں جا سکتے تھے وہ آگے چل کر عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ ووٹ عمران خان صاحب کے نام کا ووٹ آج ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ووٹ وہ ہے جو بعد میں جب بنا نا اپنا نون لیگ جب بنی تو پھر یہ ووٹ وہ ہے جو اینٹی نواز ووٹ جس کو کہیں، جو پہلے بھٹو شہید کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس طرح کا ووٹ۔ تو وہ ووٹ، اس میں میجورٹی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ہے، تو اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب اصل میں اب اس کو کنڈی ڈال رہے ہیں کہ میں وہ اس ووٹ کو اپنی طرف کھینچ لوں۔ تو اب اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی ایک تو ظاہر ہے پاکستان میں پاور پالیٹکس ہے، ڈرائنگ روم پالیٹکس بھی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے جو سافٹ کارنر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اس وقت، ہمیشہ نہیں ہوتا، اس وقت تباہ و برباد معیشت جب ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ جی یہی پولیٹیکل پارٹی ہمیں نکال سکتی ہے، تو ایک یہ چیز ہے۔ آصف زرداری صاحب اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا پورے پاکستان میں سوائے سندھ کے، باقی ہر جگہ اسپلٹ ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں اگر PTI ہوتی تو بھی PTI شاید اس طرح جو 2018 میں جس طرح ان کو ووٹ ملا تھا اس طرح نہیں ملنا تھا، لیکن بہرحال اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا۔ تو اس اسپلٹ مینڈیٹ میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر سامنے آئے۔ ایون یہ تک ہے کہ پنجاب جو بہت حد تک اس کا مینڈیٹ کلیئر تھا، لیکن اب یہ 9 مئی کے ایپیسوڈ کے بعد اب پنجاب میں بھی مینڈیٹ اسپلٹ ہوگا، تو اس اسپلٹ مینڈیٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے آصف زرداری صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی اپنا معاملہ سیدھا کریں، پنجاب میں بھی اس بار حکومت بنائے۔ ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ بنے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آصف زرداری صاحب کوئی اپنا سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، نہیں، جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مرکز میں جگاڑ لگ جاتا ہے تو پھر پنجاب میں بھی لگا لیا جائے، چھوٹے چھوٹے گروپس کو ملا لیا جائے، اور جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہاں سے میکسیمم ووٹ لے، میکسیمم سیٹس لے۔ سینٹرل پنجاب میں جہاں جہاں جتنا جگاڑ لگ سکتا ہے ووٹوں کے ذریعے یا پھر الیکٹیبلز کے ذریعے وہ بھی لگایا جائے، پھر نون لیگ کا ووٹ، پھر جہانگیر ترین گروپ، اس کے بعد پھر کوئی انڈیپینڈنٹ بھی آئیں گے۔ ابھی دیکھیں کلیئر نہیں ہے پنجاب میں کہ سارے کوئی جہانگیر ترین صاحب کی IPP میں جا رہے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے۔ تو اب 2 چیزیں، ایک تو پنجاب اور دوسرا مرکز،
لیکن آصف زرداری وزیر اعظم بنوانے کے لیے بلاول بھٹو ادھر ان کا فوکس زیادہ ہے کہ کہیں اگر نون لیگ کو ساتھ ملانا پڑ جائے مرکز میں، ان کی سپورٹ لینی پڑ جائے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، تو پھر پنجاب میں ان کو سپورٹ دے دیں گے۔ اگر مرکز میں نون لیگ کو کی سپورٹ پیپلز پارٹی کو نہیں چاہیے ہوگی تو پھر آصف زرداری صاحب پنجاب میں بھی کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ حکومت بنائیں جس کو پیپلز پارٹی کے جو زیر اثر ہو، وزیر اعلیٰ بالکل کسی اور گروپ کا ہو لیکن وہ چلے پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا کے ساتھ۔ سیاست ہے، کوشش کریں گے۔ تو اس پر اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جو مجھے لگی خبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہ کہ میں سمجھ رہا تھا کہ بلاول ہاؤس میں صرف بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سوچا جا رہا ہے، سوچ بچار ہو رہا ہے، دماغ وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کو دولہا بنایا جائے۔ لیکن ابھی یہ معاملہ بہت کیا کہتے ہیں انیشیل اسٹیج پہ ہے، لیکن جب انیشیل اسٹیج پہ اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے انتخابات سے پہلے آپ کو یہ سین مل جائے، چٹ منگنی پٹ بیاہ، کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وزیر اعظم بننے سے پہلے دولہا بن جائیں اور بلاول ہاؤس میں آپ کو شادی کے نغمے، ترانے، سحریں سننے کو ملیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔